مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے رب العزت مرحوم مغفور علی بخش ظفر اور اہلیہ مرحومہ اور دیگر اس خانوادہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبور کو نور ولایت محمد و آل محمد سے منور فرمائے، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، عالم قبر و برزخ و حشر ان کے لیے آسان فرمائے، شفاعت محمد و آل محمد کا صاحبان نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته مصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ثم اللعن على أعدائهم وأعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بھی دعا ہے رب العزت اس مجلس اعزاء میں جتنے مومنین شریک ہو چکے اور شریک ہوں گے ان سب کے مرحومین بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور جو جو حاجات لے کے اس فرش عزا پہ آئیں گے وہ تمام حاجات بھی پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے نظام نبوت بنایا، اور اپنے ہادی مختلف علاقوں میں مختلف انداز میں جو اللہ کا دین پہنچاتے رہے اور اللہ کے دین کے لیے مختلف سختیاں اور تکالیف برداشت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ، یاد رکھ اے انسان میں نے تجھے بہت نعمتیں عطا کی، اور یہ نعمتیں میں نے تجھے بلا مقصد عطا نہیں کی۔ گویا جس طرح حج کے موقع پر حاجی کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس طرح محسوس یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں انسان کا طواف کرتی ہوئی نظر آتی۔ اللہ نے انسان کے لیے یہ پوری کائنات بنائی، یہ بدلتے ہوئے موسم بنائے، یہ مختلف رنگ بنائے، یہ چھوٹی سی آنکھ بنائی کہ جو اپنے حجم میں تو بہت چھوٹی ہے، لیکن جب انسان
اس نعمت کی اہمیت کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہی آنکھ ہے جس کا ایک حصہ سفید ہے، ایک حصہ سرخ ہے، اور سفید حصہ اور سیاہ حصہ جو ہے وہ مل کر ایک آنکھ کی صورت میں انسان کو چلنے کے لیے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور یہی آنکھ انسان کو مختلف رنگوں کی شناخت بھی دیتی ہے۔ آج زبان کی طرف جو ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب اس پر کوئی ترش چیز آتی ہے یہ فوراً دماغ کو ایک پیغام ارسال کرتی ہے کہ اب میرے اوپر ترشی آ چکی ہے۔ جب اسی زبان پر کوئی میٹھی چیز آتی ہے تو فوراً یہ نظام بتاتا ہے اب میرے اوپر کوئی میٹھی چیز آ چکی ہے، اور جب اسی زبان پر کوئی اور کڑوی چیز آ جاتی ہے اور مختلف ذائقے بتانے کے لیے اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر جو چند چھٹاک کا ہے لیکن بہت بڑا نظام رکھتا ہے، جو اپنے اندر بہت بڑا نظام رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے انسان میں نے یہ نعمتیں تجھے بلا مقصد نہیں دیں، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ قبلہ صاحب تشریف فرما ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ دیر ان کو بھی زحمت نہ دوں، جب تک کہ کچھ مومنین اکٹھے ہو جائیں تب تک میں اپنی ڈیوٹی دیتا رہوں گا تاکہ کچھ لوگ قبلہ صاحب کو سننے کے قابل تو ہو جائیں، اس کے بعد یہ منبر ان کے حوالے کر دوں گا۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ تو فرمایا میں نے یہ نعمتیں بلا مقصد نہیں دی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یاد رکھ میں نے تجھے آزمانا ہے، اور جب تو ایمان کا دعوے دار ہو گیا، جب تو نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا، علی کی امامت اور ولایت کا اقرار کر لیا، اب تیار ہو جا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ۔ ایمان حاصل کرنا کوئی آسان چیز نہیں، ایمان حاصل کرنا اور اللہ کی توحید کا اقرار کر لینا کوئی مزیدار چیز نہیں، کوئی آسان چیز نہیں۔ فرمایا جب تو میری توحید کا اقرار کر لے گا میں تجھے خوف دے کر آزمانے لگ جاؤں گا۔ عجیب بات ہے، انسان تو سوچتا ہے ہم جب کسی کا اقرار کرتے ہیں وہ ہمیں آسانیاں دیتا ہے، دنیا کا اصول ہے جب آپ کسی کی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے، جب آپ سیاست میں کسی کو ووٹ دیتے ہیں وہ آپ کی باتیں مانتا ہے۔ عجیب ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ، میں تمہارے ایمان کو آزماؤں گا خوف دے کر، وَالْجُوعِ، نہ صرف خوف دوں گا بلکہ بھوک بھی دوں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بہت بڑا اچھا کاروبار چلے گا، خوبصورت کاروبار چلے گا، اچانک سے نقصان دے دوں گا، اچانک سے نقصان دے دوں گا، وَالْأَنفُسِ، ایک بچہ پیدا کرے گا، ماں اس کو اٹھا رہی ہے، یا علی کی لوریاں سنا رہی ہے، اور اس کے بعد اس کی ایک ایک ڈیمانڈ پوری کر رہی ہے، بچپنے میں اس کی تربیت کر رہی ہے، اس کی ایک ایک چیز پوری کر رہی ہے، اس کے لیے لباس فراہم کر رہی ہے، باپ اس کے لیے سختیاں اٹھا کے کما رہا ہے، حلال رزق لے لے کے آ رہا ہے، لوگوں کی باتیں برداشت کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ اولاد لڑکپن کے منظر پہ پہنچی، جب بچہ ماں کی گود سے اتر کر پہلا قدم اٹھاتا ہے ماں فخر محسوس کرتی ہے، باپ کا سر بلند ہو جاتا ہے، اب میرا بچہ زمین پر چلنے کے قابل ہو گیا ہے، اور جب یہ وقت بھی گزر جاتا ہے اس کے بعد یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور ماں کو ماں پکارنا شروع کرتا ہے، باپ کو باپ پکارنا شروع کرتا ہے، اور یہ وقت گزرتے گزرتے جب جوانی کی منزل پہ قدم رکھتا ہے اور اس کے بعد جب جوان ہو جاتا ہے، جوان بچہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے ماں خوش ہوتی ہے،
جوان جب چلتا ہے باپ خوش ہوتا ہے، جب عزاداری کی صفوں میں آتا ہے باپ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، جب مسجد کی صفوں میں آتا ہے ماں خوش ہوتی ہے اور ماں اس کو دعائیں دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ والانفس والثمرات، یاد رکھ میں تم سے تیری جوان اولاد لے کر تمہیں آزماؤں گا۔ والانفس، تیرے پیارے لوگ، وہ لوگ جن سے تو پیار کرتا ہے، تیری اولاد لے کر آزماؤں گا، تیرے ماں باپ جن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، تجھ سے تیرے والدین لے کر آزماؤں گا۔ وبشر الصابرین، اور یاد رکھ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب یہ سختیاں، یہ تکالیف کہ جن کا ذکر اس آیت میں پہلے میں کر چکا ہوں، یہ تمام تکالیف سے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد کیا سوچتے ہیں؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ چھوٹا سا جملہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 4 یا 5 لفظوں پر مشتمل ہے، لیکن تیری پوری زندگی کی متاع ہے، تیری پوری زندگی کا خزانہ ہے، تیری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اگر تو گھر سے نکل صبح رزق کے لیے اور سوچ انا للہ، میں بھی اللہ کی طرف سے امانت ہوں، میری یہ زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے، میری یہ زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے، میں بھی اللہ کی طرف سے ہوں، میرا مال بھی اللہ کی طرف سے، انا للہ، اور میری اولاد بھی، اور میرا، آج ہم دیکھتے ہیں کسی کا کاروبار گر گیا انسان کو فوراً ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، جوان اولاد چلی گئی انسان پاگل ہو جاتا ہے، انسان برداشت نہیں کر پاتا، مختلف قسم کی سختیاں آتی ہیں۔ آج کے دور میں انسان ان دنیاوی تکالیف کو برداشت کرتے کرتے تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں آج کی بیماریوں میں ایک بڑی پھیلنے والی بیماریوں میں ایک بیماری ڈپریشن کی ہے، ذہنی تناؤ کی ہے، اور یہ ذہنی تناؤ جوانوں میں زیادہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اللہ کی طرف سے لوٹ کے جانا ہے۔ میری جوان اولاد اگر عین جوانی میں اللہ لے لے اور میں یہ سوچوں کہ یہ اللہ کی امانت تھی، اور میرا کردار مجھے بتائے کہ میں اللہ کی امانت ہوں یا نہیں، مجھے یہ اللہ نے یہ امانتیں دی ہیں، یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، یہ زبان میری زبان نہیں، یہ آنکھیں میری آنکھیں نہیں، یہ زندگی میری زندگی نہیں، یہ علاقہ میرا علاقہ نہیں، یہ گھر میرا گھر نہیں۔ اگر یہ سوچوں، اور ہمارے خانوادے میں ایک فوتگی ہوتی ہے، ایک خاتون کی فوتگی ہوتی ہے، ہمارے والد محترم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، چونکہ وہ جوان، ایک خاتون جوانی کے عالم میں فوت ہو گئی، کافی افسردگی کا ماحول تھا، وہاں پہ والد محترم نے ایک عجیب جملہ کہا، اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا لمحہ ہے کہ جن لوگوں پر، وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ صلوات بھیجتا۔ عجیب ہے، عجیب سوال ہے، اور موقع بھی عجیب ہے۔ فرمایا اللہ اپنے پر صلوات بھیجتا ہے، اللہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے، لیکن تیسرے کون سے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ صلوات بھیجتا ہے؟ وہاں پہ جتنے لوگ بشمول میرے، ہم وہاں پہ بیٹھے تھے، ایک مرتبہ سوچ میں سرگرداں ہو گئے کہ قبلہ صاحب نے عجیب سوال کر دیا ہے اور اب جواب دینا ہے۔ فرمایا وہ مشہور آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے عقیدے پر عمل تو کرتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اولئک علیہم
صلوات من ربہم، یہ آج ہمارے گھروں میں شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہے، بہن اور بھائی کا زمین کے معاملے پر جھگڑا ہے، روز ہم طلاقیں دیکھ رہے ہیں۔ مخزن العلوم الجعفریہ میں ایک پریشانی کا عالم ہے کہ آج علاقے میں نکاح کم ہو رہے ہیں، طلاقیں زیادہ ہو رہی۔ اس کا ایک وجہ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے، ہم صبر نہیں کرتے، ہمارے اندر صبر کی کمی ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بس میرا وقت تمام ہو چکا، صرف 2 منٹ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اگر بیوی صبر و شکر کرے، اسی گھر میں شوہر بھی صبر و شکر کر رہا ہو، اسی خانوادے میں بہنیں بھی صبر کر رہی ہوں، اسی خانوادے میں اولاد بھی صبر کر رہی ہو، اور اسی خانوادے کا ایک ایک فرد صبر کر رہا ہو، تو میرا نہیں خیال کہ اس گھر میں کوئی آفت آ سکتی ہے۔ کوئی آفات و بلیات میں سے کسی کا وہاں پہ آنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اور کربلا، یاد رکھ، کربلا بھی خلاصہ ہے صبر کا۔ کربلا کو اگر ایک لفظ میں سمیٹو تو کربلا صبر کا دوسرا نام ہے۔ وہ منظر کربلا میں دیکھا ہے کہ جب بے پلانے اونٹوں سے پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے بنت علی نے خود کو گرم ریت پہ اونٹ سے گرایا ہے، اور پتھروں میں چھپی ہوئی ایک لاش، ایک جنازہ، ایک میت، اس کی طرف اشارہ کر کے جب کہنے لگی انت اخی الحسین، انت اخی الحسین، او کیا میرا ماں جایا حسین تو ہے، او کیا وہ حسین تو ہے کہ جب مسجد نبوی میں کھیلتے ہوئے آتے اور رسول اکرم کی پشت پہ سوار ہوتے تو نانا نماز کو طول بخش دیتے کہ جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اترے گا میں نماز کا سجدہ طول دیتا چلا جاؤں گا۔ یقیناً اپنے نانا کو مخاطب کر کے کہتی ہوگی انت اخی الحسین، اے میرے نانا دیکھ تو صحیح، او امت نے اور تیرے نواسے کا حال کیا کر دیا، اور میں کیسے اس بی بی کے مصائب کا تذکرہ کروں، اور کہ جس کے مصائب شروع ہوتے ہیں کہ گھر میں آگ لگا دی جاتی ہے اور شعلے بلند ہوتے ہیں، اور سیدہ کے گھر سے ایک ملعون اور دروازے پہ ٹھوکریں مار رہا ہے، اور زینب کے بچپنے کا عالم ہے، اور کبھی ماں کو دیکھتی ہے اور کبھی ٹوٹتے ہوئے دروازے کو دیکھتی ہے اور کبھی ان دھمکیوں کی آوازوں کو سنتی ہے، اور اس کے بعد یہ منظر کہ باپ کا سر زخمی ہے اور باپ کہہ رہا ہے حسن بیٹا اور میرے ان صحابہ کو باہر لے جاؤ، اور یہ میری زینب کے گریے کی صدا نہ سنے، یہی زینب ہے، وہ ہاتھ میں تشت ہے، وہ حسن بھائی کے جگر کے ٹکڑے وہ کٹ کر کے سنبھال رہی ہے۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی وہ اپنے بھائی کو اجلا کفن پہنانے والی، اپنے بھائی کے جنازے کو دوبارہ سے تیر لگنے کے بعد وہ تیر نکالنے والی، 28 رجب کو اپنا وطن چھوڑ کے جانے والی، شب عاشور اپنے بھائی حسین
کی کو تسلیاں دینے والی، اور روز عاشور، اور کبھی علی اکبر کا تڑپتا ہوا جگر، اور کبھی علی حضرت قاسم کا لاشا، اون محمد کے لاشیں دیکھنے والی، وہ 400-500 میل کا سفر بے پلانے اونٹوں پہ کرنے والی، وہ دربار یزید میں وہ اپنے باپ کے لہجے میں خطبے دینے والی، اللہ کی توحید کو بیان کرنے والی۔ بس ایک آخری مصائب کا جملہ، اور زندان شام میں جب سید سجاد اپنے ہاتھوں پہ اور سیدہ سکینہ کا لاشا اٹھا کر آئے، اور آ کر پھپھی زینب کے حوالے کیا، اور اتنا کہا سکینہ اپنے غموں سے آزاد ہو چکی، سکینہ اپنے غموں سے آزاد ہو چکی۔ جب سکینہ کے میت کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا، یقیناً سوچا ہوگا بار الہا، اور تیرے دین کی سربلندی میں زینب نے اتنے مصائب دیکھے ہیں، اتنے مصائب جھیلے ہیں، ام المصائب بن گئی، کیا یہ مصیبت بھی جھیلنا باقی تھی؟ کیا یہ مصیبت بھی برداشت کرنا تھی کہ اس زندان میں حضرت سکینہ کو دفن کرنا پڑا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔